ایک سوال ہے، ایسی چیز سیل کر سکتے ہیں جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آرڈر دینے پر خرید کے دے سکتے ہیں، اور یہی صورتحال عام طور پہ ہوتی کہ آپ کو کچھ کا اور پھر آرڈر دے دیا، پتہ بھی ہے مارکیٹ میں موجود ہے، آرڈر دیں گے آ جائے گی، خریدنے والے کو نہیں پتہ کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی، یہ چونکہ بیچ کا آدمی ہوتا ہے جی، لیکن یہ بیچتے ہیں باقاعدہ۔ دیکھیں آن لائن اس کاروبار کو عموماً ڈراپ شپنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ آن لائن کے علاوہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ ملکیت کس طرح حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ یا تو کوئی چیز اسے گفٹ میں ملی ہوئی ہوتی ہے، یا وراثت میں ملی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ کوئی چیز خریدتا ہے۔ اچھا، ملکیت یوں حاصل بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کا کم از کم سودا ہو گیا، اگرچہ وہ ابھی آپ کی کسٹڈی میں نہیں آئی، آپ کے پاس نہیں آئی، آپ کے قبضے میں نہیں آئی، تو لیکن سودا ہو گیا تو آپ کی ملکیت میں آ گئی وہ چیز۔ تو ملکیت ہونا ضروری ہے۔ جو چیز آپ کی ملک میں نہیں ہے اسے آپ بیچتے ہیں تو یہ خرید و فروخت ہی باطل ہے، شرعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہے مگر قبضے میں نہیں ہے، آپ نے سودا تو کر لیا اس چیز کا لیکن ابھی تک وہ مال اسی شخص کی دکان پر ہی رکھا ہوا ہے، ٹھیک، آپ کو اس کا قبضہ نہیں ملا، تو اب یہاں پہ دو کیٹیگری بنتی ہیں شرعی اعتبار سے۔ وہ چیز موویبل ہے، جائیداد منقولہ میں ہے، یا غیر منقولہ میں ہے۔ جائیداد غیر منقولہ جیسے زمین، فلیٹ وغیرہ کہ جو چیز موو نہیں ہو سکتی، ایک ہی جگہ پر موجود ہے، تو یہ چیزیں اگر قبضے میں نہیں ہیں، آپ کی ملکیت میں آ گئی ہیں، سودا آپ کا ہو گیا ہے، تو آپ یہ چیز آگے فروخت کر سکتے ہیں قبضہ لیے بغیر بھی۔ لیکن جو جائیداد منقولہ ہے، یعنی موویبل جو بھی چیز ہے، چاہے وہ موبائل ہے، کیمرہ ہے، گاڑی ہے، یہ تمام چیزیں موویبل میں آ جاتی ہیں، اور عموماً ہمارا سوال بھی انہی چیزوں سے، تو ان چیزوں میں یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں پر آپ کا قبضہ بھی ہو، آپ کی کسٹڈی میں یہ چیز آ چکی ہو، اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ آگے سودا کر سکتے ہیں۔ اچھا، بیچنے میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہم پیسے بعد میں لیں گے ان سے۔ جب آپ سودا کر رہے ہیں، کسی سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہی سودا ہے، یہ سودا کرنا ہی جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ چیز آپ کی ملکیت اور قبضے میں نہ ہو۔ جب وہ چیز آپ کی ملکیت میں بھی آ جائے اور آپ کے قبضے میں بھی آ جائے، قبضے میں دو طرح آئے گی کہ یا تو آپ کے قبضے میں آ جائے گی، یا کوئی آپ کا نمائندہ ہے اس کے قبضے میں آ جائے کہ وہ وہاں سے جا کے اس دکان سے ریسیو کر لے۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ چیز جب آپ کے قبضے میں آ جائے گی تو اس وقت ہی آپ آگے سودا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر یہ خرید و فروخت ناجائز ہے، یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار کیا اختیار کریں؟ اب یہ آرڈر آتے ہیں، اچھا یہ جو آرڈر کی بات ہے تو ظاہر ہے یہی موویبل چیزیں ہیں نا، جی، کپڑا ہے، میک اپ کے سامان ہیں، دیگر اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض لیڈیز بھی بڑی دلچسپی لے کر، خواتین میں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے طور پہ۔ آج کل تو چل رہا ہے نا، بس اسٹیٹس لگا دیں اور اسٹیٹس سے کسی نے یا واٹس ایپ کے اوپر گروپ بنا کے اس کے اندر جو وہ چیزیں شیئر کر دیں۔ تو اب ٹھیک ہے بھی، یہ کتنے کی ہے؟ 600 روپے کی، 600 روپے، اوکے منگوا دیں۔ اب ہوتا تو یہی ہے، اب یہ جو 600 روپے کر لیا، پورا ڈن بھی کر دیا ایک طرح کا، تو اس کا طریقہ جائز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے جائز طریقہ کار دو ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے کمیشن والے اصول کے مطابق کام کرنا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بیچ کا مڈل مین ہے یہ اس کا بروکر بن جائے جو اصل مال کا مالک ہے، جس کے قبضے میں مال ہے، صحیح، شاپ والا ہے جیسے۔ تو اب وہ یہ کہے کہ بھئی آپ میرا مال بکوائیں، آپ کے ذریعے سے جو بھی آرڈر میرے پاس آئے گا تو میں پر آرڈر آپ کو اتنا % کمیشن دوں گا، ٹھیک، اور یہ کمیشن عرف کے مطابق ہو۔ اگر عرف کے اندر مثال کے طور پہ 1% کمیشن چل رہا ہے تو 1% ہی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ، مگر اس صورت کے اندر جتنا بھی وہ چیز اگر اس نے بیچتے ہوئے آگے 800، یعنی اس نے تو 600 بولے تھے دکاندار نے، اور اس نے آگے 1000 میں بیچ دی، تو یہ 1000 ہی پورے مالک کون ہوگا؟ دکاندار کے ہی ہوں گے 1000 روپے، اور اس کو صرف اس میں سے اپنا کمیشن ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ پھر سامنے والوں کو واضح کر دیں کہ بھئی میں آپ کو یہ ابھی چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ میں ابھی آپ سے سودا کوئی ڈن نہیں کر رہا، صحیح، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بتا دیں، میں پیچھے سے مال منگواؤں گا، جب مال میری کسٹڈی میں آئے گا میں آپ کو انفارم کر کے اس وقت میں آپ کو اس سے سودا کروں گا۔ اگر آپ اس پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے،
مگر اس صورت میں ایک چیز پیش نظر رہے کہ اب اگر اس نے مال منگوا لیا اور سامنے والے نے منع کر دیا کہ میں نہیں لے رہا، تو آپ اسے بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی کوئی آپ کا سودا نہیں ہوا۔ وہ تو کہ میں نے اسی کے لیے منگوایا، یہ کسی اور کو تو یہ رسک آپ کو لینا پڑے گا کاروبار کے اندر، اسی رسک کا نام گویا سمجھے کہ ایک طریقے سے کاروبار ہے۔ تو آپ بولیں کہ نہیں یار اب میں رسک نہیں لینا چاہتا، تم نے منگایا اب تو تم ہی لو، یہ نہیں ہے کیونکہ سودا ہی نہیں ہوا تھا۔ سودا ہوتا تو وہ پابند ہوتا۔ تو عموماً چونکہ یہ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سودا ڈن ہی ہوتا ہے، جب بھی وہ سامنے لڑ جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو آپ کے کہنے پہ ہی منگوایا تھا یار، اب آپ کیسے منع کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے یہ کاروبار جائز نہیں۔ اچھا ریٹ تو بتا سکتا ہے؟ ریٹ بتا سکتے ہیں، 600 کی پڑ جائے گی، 600 کی پڑ جائے گی، ہاں، مگر وہی پوری واضح بات ہو کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہے، اور اس کو بھی یہ بات پتہ ہو کہ بھئی سامنے والا اگر مجھے میرے قبضے میں آنے سے پہلے وہ چیز منع کر دے گا یا قبضے میں آنے کے بعد بھی سودا ہونے سے پہلے منع کر دے گا تو مجھے کوئی بھی اس کے اوپر تصرف کا یا اس پر کوئی جو ہے وہ جبر کا اختیار نہیں، بلکہ یہ لے کے بھیج بھی دیتا ہے اور اس کے پاس پہنچی اور اب اس کو خیار رویت دیکھنے کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر یعنی اس کی ملکیت میں ہونے کے باوجود بھی یہ اسے بیچتا ہے تو بھی شرعی اعتبار سے خیار رویت حاصل ہوتا ہے، اور وہ منع کر سکتا ہے۔ تصویر یا ویڈیو کے ذریعے سے اگرچہ اس نے پہلے چیز دیکھ لی ہو، اس سے خیار رویت یعنی دیکھ کر اس سودے کو کینسل کرنے کا اختیار جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔